ڈاکٹر آمین خان مندوخیل MS سنڈیمن صوبائی ہسپتال کوئٹہ ان ایکشن۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سنڈیمن صوبائی ہسپتال کوئٹہ ڈاکٹر آمین مندوخیل نے سخت ایکشن لینا شروع کر دیا ہے۔ سنڈیمن صوبائی ہسپتال کوئٹہ کے غیر حاضر میڈیکل آفیسرز و لیڈی میڈیکل آفیسرز کو سختی کے ساتھ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 25 اپریل سوموار شام 5 بجے تک روبرو پیش ہو کر اپنی غیر حاضری کی وجوہات بیان کریں۔ بصورت دیگر غیر حاضر میڈیکل آفیسرز و لیڈی میڈیکل آفیسرز کے خلاف بیڈا ایکٹ 2011 کے تحت سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ان کے نام اعلیٰ حکام کو بھیجے جائیں گے اور ہسپتال سے ان کو فوری طور پر فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سول ہسپتال کالونی میں 120 مکانات، 10 غیر قانونی مکانات، ہسپتال کے اندر 6 چھوٹے مکانات اور 10 بڑے بنگلے کا ہسپتال کی بجلی اور گیس کا استعمال۔ ہسپتال کی جانب سے ہر مہینے بلوں کی مد میں لاکھوں کی ادائیگی ہوتی رہتی ہے۔ سول ہسپتال کالونی میں 120 ملازمین کو بجلی اور گیس کے میٹر کے بغیر گھر الاٹ کیے گئے۔ مکانات میں بجلی، گیس اور پانی کے میٹر موجود نہیں ہیں اور سول ہسپتال کے میٹر سے کالونی کے 120 گھروں نے عرصہ دراز سے بجلی، گیس، پانی کنیکشن حاصل کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ معزز عدالت عالیہ بلوچستان سول ہسپتال کالونی کے مکینوں کو انفرادی طور پر بجلی اور گیس کے میٹر لگانے کا حکم صادر کر چکی ہے، مگر اس حکم نامے پر عمل نہ ہوا۔ مزید برآں سول ہسپتال کالونی میں 10 گھر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے ہیں جن کو MS نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ 10 بڑے بنگلے جو ڈاکٹرز کو الاٹ ہیں وہ بھی سول ہسپتال کوئٹہ کی بجلی اور گیس استعمال کر رہے ہیں اور ان بنگلوں میں بجلی اور گیس کے میٹر نہیں ہے۔ ہر بنگلہ 30 سے 40 ہزار فٹ پر واقع ہے۔ 6 چھوٹے گھر نیورو سرجری وارڈ کی عقب میں واقع ہیں اور وہ بھی سول ہسپتال کوئٹہ کی بجلی و گیس استعمال کر رہے ہیں۔ سول ہسپتال کوئٹہ ہسپتال کے بجٹ سے بجلی اور گیس کے بلوں کی مد میں ہر مہینے لاکھوں کے بل ادا کر رہا ہے۔ حال ہی میں اسپتال نے بجلی کے بل کی مد میں 10 کروڑ سے زیادہ کی ادائیگی کی ہے۔ ڈاکٹر آمین خان مندوخیل نے تعلق کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے بڑے سو کالڈ معززین کو نوٹس جاری کیا ہے کہ مہربانی کر کے آپ سرکار کا بل ادا کریں۔ ان بڑے معزز ناموں میں جناب پروفیسر ڈاکٹر شمس بازئی صاحب جو پرنسپل لورلائی میڈیکل کالج ہیں، دوسرے نمبر پر ہیں جناب ڈاکٹر اعظم بابر صاحب جو سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، نمبر 3 جناب ڈاکٹر جعفر خان کاکڑ سینئر میڈیکل آفیسر، جناب ڈاکٹر عبد المالک ریٹائرڈ، جناب مجیب الرحمان ریٹائرڈ ڈینٹل سرجن، جناب پروفیسر ڈاکٹر جہازیب ناصر صاحب۔ اس نوٹس میں ڈاکٹر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ زیر دستخطی کے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ آپ جس سرکاری بنگلے میں رہائش پذیر ہیں وہاں آپ نے ابھی تک اپنا بجلی اور پانی کا کنیکشن نہیں لگوایا، بلکہ ایک طویل عرصے سے سنڈیمن اسپتال کی بجلی اور پانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، جو سرکاری قواعد و ضوابط کی سرین خلاف ورزی ہے، کیونکہ محکمہ صحت بلوچستان کی ہاؤس الاٹمنٹ رولز 2009 کے مطابق الاٹی اپنے تمام یوٹیلیٹی بلز کا از خود ذمہ دار ہوگا۔ اگر وہ ادارے کی بجلی، گیس یا پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف محکمانہ قواعد کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے، جس میں مکان کا بذریعہ سول انتظامیہ خالی کرانا بھی ہے۔ لہٰذا کیوں نہ آپ کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آپ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر اپنا بجلی و پانی کا کنیکشن لگوا لیں، بصورت دیگر دونوں کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ تو جہاں پر ہر طرف اندھیر نگری ہے وہاں پر اس نظام میں جو سانس کی امید ہے، جو تھوڑی امید ہے، وہ ڈاکٹر آمین خان مندوخیل صاحب جیسے لوگ ہیں جو سب چیزوں کو سائیڈ پر رکھ کر قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ایسے لوگ اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو ان لوگوں کو 6 مہینے سے زیادہ برداشت نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہر جگہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسے سچے اور کھرے لوگوں کو برداشت نہیں کرتا جو قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ آپ ٹریک ریکارڈ ان کا دیکھیں، یا تو یہ سائیڈ لائن ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے یا پھر اگر ان کو کوئی ایسی پوزیشن ملتی بھی ہے جہاں یہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر پورا مافیا مل کر ان کے خلاف لابیاں بناتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ سے حکومت بھی حسب معمول ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کو سائیڈ لائن کر دیتی ہے۔ تو اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو ایسے آفیسران کو ہی آگے لانا ہوگا۔ دوسری جانب اتنے معزز نام جو انہوں نے اربوں خربوں بنا لیا ہے، لیکن ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنے بجلی اور پانی کے بل لگوائیں۔ اتنے ریٹائرڈ صاحبان ہیں،
اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں, اب تو ادھر ادھر جائیں, کہیں سرکاری جگہیں چھوڑیں, لیکن اس صوبے کے مال کو, بجٹ کو مال غنیمت کی طرح یوز کیا جاتا ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہو. اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو ہر ادارے میں ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ لانے ہوں. اگر سسٹم کو اسی طرح تہس نہس کرنا ہے تو پھر ہمیشہ ان لابیوں سے بلیک میل ہوتے آؤ, اور ایسے لٹیرے جو خود تو معزز بنتی ہیں اور پانی اور بجلی کے بل تک ادا نہیں کرتے, تو پھر وہی آگے ہوں گے, اور ایسے لوگ جب پیچھے جائیں گے تو پھر سسٹم بھی پیچھے جائے گا. اب یہ عوام پر ہے, حکومت پر ہے کہ وہ سسٹم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا اس پہلے سے مفلوج سسٹم کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.